اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیمار کے گھر والوں سے بیمار کے بارے میں پوچھنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں باہر نکلنے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ بخاری۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ بیمار زیادہ نازک حالت میں ہو اور اس سے ملنا ممکن یا مفید نہ ہو تو اس کی بابت اس کے گھر والوں سے پوچھنا مستحب ہے۔ اسی طرح گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ بیمار کی حالت اچھے انداز میں بیان کریں تاکہ پوچھنے والے کے دلوں میں بھی ہمت اور حوصلہ ہو۔ اپنی زندگی سے مایوس ہونے والا شخص کیا دعا پڑھے؟ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ میری طرف سہارا لگائے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے تھے، اے میرے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: رفیق اعلیٰ سے مراد زیادہ تر علماء کے نزدیک ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں ایک نام رفیق بھی ہے۔ کچھ کے نزدیک اس سے مراد فرشتے، انبیاء اور شہداء اور نیک لوگ ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، الحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت 101، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ بہرحال موت کے وقت اپنا تعلق دنیا سے توڑ کر آخرت سے جوڑ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی طلب کا مطلب درجات کا بڑھنا اور بھلائیوں میں اضافہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پانی ملتے اور فرماتے، اے اللہ، موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ ترمذی۔ فائدہ: اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونا ثابت ہے کہ انسان کی طرف بیماری کی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سوار ہوئی اور اس کی سختی اور پریشانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا۔ آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار کا شکار رہے۔ اسی حرارت کی سختی کو کم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا مبارک ہاتھ پانی میں تر کر کے اپنے چہرے انور پر پھیرتے۔ اسی طرح روح کی جدائی کے وقت عام انسانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے اور اس کی آسانی کے لیے بھی دعا فرمائی اور اللہ سے مدد طلب کی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اسے ضعیف سنن ترمذی رقم 164 میں درج کیا ہے، لیکن موت کے وقت آپ پر غشی کا طاری ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، باب مرض النبی وفاتہ۔ اس باب کی دونوں روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کو آخری وقت میں خاص کر اللہ کی مدد کا طالب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔